ابھی کے ابھی جو رائٹرز میں یہ خبر آئی ہے کہ جو جی ڈی پی انڈیا کا ہے وہ اس نے اپنے جو پچھلا ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ 4.4% گروتھ جو ہے وہ اکتوبر اور دسمبر میں تھی لاسٹ، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ 5 پوائنٹ سم تھنگ پہنچ جائے گی، لیکن ہوا یہ ہے کہ 6.1% جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، جو کہ مارچ کا یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 6.1% ہے تو یہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلدی آگے نکل جائیں گے۔ ابھی اگر میرے سامنے یہ چوائس مجھے دیجیے کہ ایک طرف آئی ایم ایف جو پاکستان کو بجٹ بنانے کا کہہ رہا ہے اس فریم ورک میں بجٹ بننا چاہیے، یا پی ڈی ایم کے جو ایک وہ بجٹ بنانا چاہ رہی ہے ایک سیاسی قسم کا بجٹ، آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ تو میں کہوں گا کہ آئی ایم ایف جو پاکستان کو ریکمینڈ کر رہا ہے وہ اچھی بات ہے، ہمیں اس کی بیس کے اوپر بجٹ بنانا چاہیے۔ اب یہ والی جو چیز ہے آئینی معاملات میں مداخلت کرنا، یہ تو بالکل بھی آپ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے نا۔ اگر ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوتا پروگرام، آئی ایم ایف جو ہے ہمارے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرتا امیڈیٹلی، تو بغیر آئی ایم ایف کی مدد کے ہم بجٹ بنا سکتے ہیں، اور وہ کیسا بجٹ ہوگا؟ اب انڈیا کی بات کی آپ نے 6% کی، تو یہ 6% ایک پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ آپ کہہ لیں، لیکن جو ریئل ایسٹیمیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی 7-8% سے بھی اوپر جائے گا۔ آپ کے خیال میں یہ کتنا غیر معمولی ہے اس قسم کا بیان آنا کہ وہ پولیٹیکل سولوشنز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کوئی ریزالو ہو پولیٹیکل تو پھر اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا۔ دیکھیے جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے اس کے اوپر آئی ایم ایف کی ہمیشہ نظر تو ہوتی ہے، اور یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی آئی ایم ایف نے جب بھی پاکستان کے ساتھ پروگرام کرنا ہے، اس کا آگے چلنا، اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے تو وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور تمام مین اسٹیک ہولڈرز کی اگر اس کو کائنڈ آف سپورٹ امپلیسٹ یا ایکسپلیسٹ مل جائے تو اس کے جو پروگرام کی ڈلیوری کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اٹ از کوائٹ کامن۔ جو ان یوزول ہے، جو ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، جو آج ڈاکٹر عائشہ پاشا نے بھی کہی کہ اس طریقے سے کھلے عام آئی ایم ایف کی طرف سے کمنٹ کرنا کہ جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ امید کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی روشنی میں اس کو حل کر لیا جائے گا، یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو بھی ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہم میڈیا والے ہم اس پہ انڈیپینڈنٹلی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں جہاں پہ حکومت کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، بٹ ایک مانیٹری فنڈ کا ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا اس طرح اوپن کامنٹ کرنا، اگر اس چیز کا راستہ کھول دیا گیا تو یہ آئندہ پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے۔ حکومت کو ابھی تک آج ڈاکٹر عائشہ کی اسٹیٹمنٹ تو آئی ہے کہ جی یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے اور ان کو ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ نہیں بولنا چاہیے۔ میرے خیال حکومت کو اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے اور اس معاملے کو باقاعدہ طور پر واشنگٹن میں جو آئی ایم ایف کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں اس کو ریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ والا راستہ کھول دیا تو کل پھر ورلڈ بینک، وہ بھی ایک سسٹر آرگنائزیشن ہے آئی ایم ایف کی، وہ اس طرح کے کامنٹس کرنا شروع کر دے گا۔ آئی ایم ایف کی تو رپورٹس کم آتی ہیں، پروگرام کے دوران ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، ادروائز آئی ایم ایف اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا کمپیئر ٹو دی آئی ایم ایف۔ ورلڈ بینک کا وہ تو ان کی کبھی کوارٹرلی کوئی رپورٹ آ رہی ہے، کبھی ان کی کوئی رپورٹ آ رہی ہے، ان کے پروگرام لونز آ رہے ہیں، تو اتنی فریڈم ہمیں دوسری آرگنائزیشنز کو نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں، سیاسی معاملات میں وہ چاہے جیسے بھی ہوں وہ کامنٹ کریں۔ شہباز صاحب اس میں دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے نا۔ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ یہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم پہ پھر یہ ورلڈ بینک سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے، یا پھر اور جو ہم ڈیپینڈنس ہے جہاں پاکستان کی اوبیسلی آئی ایم ایف پلان لینے کے بعد ہم نے پھر آگے جو لونز لینے ہیں یا جس جگہ سے ہمیں ایشورنس دی جاتی ہے وہاں سے بھی اگر بیان آتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں پاکستان میں جو اکانومی کو نہیں سمجھتے وہ یہ ان کے ذہنوں میں ایک تاثر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، پاکستان کا بجٹ بنواتا ہے۔ اب وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کیوں کر رہا ہے یا پاکستان کا بجٹ بنوانے میں کیوں وہ اپنی رائے دے رہا ہے، وہ جو اکانومی کو سمجھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ بہت سارے ریزنز ہیں اس کے، لیکن جب وہ پولیٹیکل کامنٹری بھی اگر ان کے مشن چیف کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو یہ تاثر اور مضبوط ہو جائے گا کہ جو ایک عام بندے کے ذہن میں خیال ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو مقروض کر کے اور پاکستان کو جو ہے وہ بالکل ابینڈن کرنا چاہتی ہے، ویسٹرن ورلڈ پاکستان کو بالکل ڈیپینڈنٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ تاثر تو اور زور پکڑے گا۔ یہ ملک یہ 70 سال سے اسی طرح چلا رہے ہیں فراڈ کی بنیاد پہ، کبھی کسی سے فراڈ کر کے پیسے لے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے، کبھی جو ہے وہ سعودی عرب کو بیوقوف بنا کے پیسے لے لیے، کبھی آئی ایم ایف کو اسی طرح کے پتے دے کے پیسے لے لیے۔ تو یہ ان کو تجربہ ہو گیا ہے، نو میٹر ہو از دی منسٹر آف فائنینس یا آپ کی ٹریجری کا مالک کون ہے، اصل جو حکمران ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان کا وسیع تجربہ ہے رائے عامہ کو گمراہ کرنا، جھوٹ بولنا اور مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے پیسے لینا اور کھانا۔ اب یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے 1 سال سے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا؟ شروع میں تو ہم بھی اس رو میں بہ گئے تھے
کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اتنے رہ گئے, 2 بلین رہ گئے. کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. یہ ڈرامہ کر کے پیسے نکال رہے ہیں لوگوں سے, اور انہوں نے نکالے. اب انڈیا کی بات کی آپ نے 6% کی, تو یہ 6% ایک پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ آپ کہہ لیں, لیکن جو ریئل ایسٹیمیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی 7-8% سے بھی اوپر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب جو نئے جو ان کی اکانومک جو سٹریم چل رہی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر پہ. وہ سڑکیں بنا رہے ہیں, پل بنا رہے ہیں, دوسری ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی. اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ایسے اس پہ ڈال دیا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں کی ابتدائی سٹیجز ہوتے ہیں. تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ سپینڈنگ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالرز کی, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ویل کنیکٹڈ ہو گئے ہیں بزنس سرکلز کے ساتھ, ٹریڈ اینڈ فائنینس کے ساتھ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ایک طرح سے سٹک ہو گئی ہے ایک سطح پہ آ کے. ظاہر ہے چائنا ایک کلوز کمپیٹیٹر تھا اس حساب سے کہ جو دونوں ملکوں کی پاپولیشن اور ٹیکنالوجی اور لیبر فورس اور پروڈکشن کی قوت ہے, تو ظاہر ہے اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو ہو رہا ہے. لیکن یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ اب آپ لوگ چھوڑ دیں, چونکہ یہ کمپیریزن جو ہے از ویری اریٹیٹنگ. یہ جو ہے وہ ان دو کا بنتا نہیں ہے. یہ اگر مثلا ایپل اور اورنج کا نہیں ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایپل کو جو ہے وہ انڈے سے کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں, جن کی